سلک روٹ کیا تھا اور اسپائسی روٹ کیا تھا؟ برطانیہ سے سب سے پہلے برصغیر میں کون آیا تھا؟ کتنی کمپنیاں برصغیر میں تجارت کی غرض سے آئی؟ ان کمپنیوں کا اصل میں مقصد کیا تھا؟ اور ان کمپنیوں نے افریقہ اور ہندوستان میں کیا فرق پایا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی سے کیا مراد ہے؟ برصغیر پاک و ہند میں آنے سے پہلے ان کے کیا عزائم تھے؟ برصغیر کا جی ڈی پی کیا تھا؟ آئیے جانتے ہیں اس پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسٹ انڈیا کمپنی یا سلک روٹ اور اسپائسی روٹ کے حوالے سے سب سے پہلے گفتگو کرنے سے ہم بات کریں گے برصغیر کے حوالے سے۔ برصغیر پاک و ہند جو کہ موجودہ ہندوستان اور پاکستان ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بیسیکلی شروع میں عرب تاجروں کی وجہ سے ہندوستان کے ساتھ جڑا ہوا تھا، سلک روٹ کے ساتھ، جو کہ براستہ روڈ چلتا تھا افغانستان سے یہ تاجکستان تک کا روٹ، جو کہ چائنا کو بھی آ کے ملتا تھا ہندوستان کے تھرو۔ تو یہ ٹریڈ کیا کرتے تھے انہی راستوں سے، اور یہ اس وقت اتنا محفوظ راستہ نہیں تھے کیونکہ بہت سی اس وقت کی سلطنتوں سے گزرنا پڑتا تھا، مگر یہ اس وقت دنیا کا سب سے اہم جو تجارتی راستہ تھا وہ سلک روٹ تھا، اور اس روٹس کے اوپر اس وقت چائنا اور برصغیر پاک و ہند سب سے رچ قدرتی وسائل کے ممالک تھے یا سلطنتیں تھیں۔ اب اس معاملات کے اندر دنیا میں اس وقت سونے کے برابر نمک بیچا جاتا تھا، اور مسالہ جات پوری دنیا میں برصغیر سے جاتے تھے یا پھر انڈونیشیا اور افریقہ کے کچھ ایریے سے۔ تو اس حوالے سے برصغیر پاک و ہند ایک خاص اہمیت رکھتا تھا، لیکن یہ صرف مسالہ جات کی ٹریڈ نہیں کرتے تھے، یہ کاٹن کی ٹریڈ بھی کرتے تھے، اور یہ اس وقت شکر کی ٹریڈ بھی کرتے تھے، چاول کی بھی کرتے تھے، اجناس کی بھی کرتے تھے۔ تو انڈیویجول اگر ہم دیکھتے ہیں تو برصغیر پوری دنیا کا جی ڈی پی کا 25% جنریٹ کرتا تھا۔ تو یہ خواہ اس وقت مختلف ریاستوں میں ڈیوائیڈ تھا، لیکن ایز اے برصغیر یہ ایک رچ خطہ تھا۔ ناظرین، جو میں یہ بات کر رہا ہوں یہ 15ویں صدی کے اختتام کی، یعنی کہ 1470-1480 کے لگ بھگ کی کر رہا ہوں۔ اس وقت برصغیر میں سب سے بڑی جو سلطنت تھی وہ سلطنت دہلی تھی یا لودھی ڈائناسٹی کی تھی، اور اس کے آخری حکمران ابراہیم لودھی تھے، اور ان کا دورانیہ 1451 سے 1526 بنتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ برصغیر میں مسلمانوں کی اجارہ داری تھی، اور مسلم تاجر سمندری اور بری راستوں سے عرب اور افریقہ سے جڑے ہوئے تھے اور ٹریڈ کیا کرتے تھے۔ عرب تاجر بنگال اور بمبئی کی بندرگاہوں میں فریکوینٹلی آتے تھے اور ٹریڈ کرتے تھے، اور پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کا غلبہ تھا، اسپیشلی سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے۔ لیکن اوورآل اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسلمان حکمران اور تاجر ہر طرف چھائے ہوئے تھے، مگر 7ویں صدی عیسوی کے بعد یورپ کے اندر مسلمانوں کا زوال شروع ہو چکا تھا، اور بیشتر علاقے یورپ کے انڈیپینڈنٹ اپنی آزادی حاصل کر چکے تھے، اور یورپ کے اس وقت کے جو کرسچن تھے وہ اب مسلمانوں کے مقابلے میں پوری دنیا میں اپنی اجارہ داری چاہ رہے تھے، اور وہ سلک روٹ کے متبادل تجارتی راستے ڈھونڈ رہے تھے، اور مسلمانوں کے جو اس وقت کے بحری تاجر تھے ان کے حوالے سے، اور دوسری طرف سلک روٹ کے تاجروں کے مقابلے میں وہ ڈائریکٹ برصغیر کی جو اسپائس منڈی تھی اس پہ اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہ رہے تھے۔ جو ٹریڈ تھی وہ اس وقت مسلم تاجر جو تھے وہ افریقہ اور سعودیہ کے لیے بحری بیڑوں کے تھرو کیا کرتے تھے، اور اس وقت بیت اللہ شریف کا جو حج تھا وہ بھی بحری راستے سے کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ سلطنت عثمانیہ بھی اپنے آخری مراحل میں تھی اور مسلمانوں کا زوال شروع ہو چکا تھا، برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں
اور ہندوؤں اور سکھوں کی مشترکہ ریاستیں تھیں۔ تو اس سسٹم کے اندر یہاں کی جو مسالہ جات تھے یہ پوری دنیا میں اسپیشلی یورپ کے اندر ان کی بہت زیادہ مانگ تھی، اور اس کا ایک ہی روٹ تھا جو کہ سلک روٹ تھا، اور وہاں کے یورپ کے جو رہنے والے تھے ان کا یہ تجسس تھی اور ان کی یہ کوشش تھی کسی طرح یہ ڈائریکٹ مال وہاں پہ لے کے جائیں۔ یورپ کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو جو ایسٹ ہے اس ایسٹ کو ہندوستان اور انڈونیشیا یہ تمام ایسٹ کنٹریز کے اندر آتے ہیں اور اسے ایسٹ انڈیا کہا جاتا تھا۔ برِ صغیر پاک و ہند کا یہ جو سینیریو تھا 100 سال تک پرتگال حکومت اس بحری راستوں کے اوپر اپنی اجارہ داری یوں قائم کرتی ہے کہ یہ افریقہ سے آنے والے تمام عرب ٹریڈر سے سمندر کے اوپر تاوان لیتے، اپنی اجارہ داری قائم کرتے، مگر پرتگال کی حکومت نے کسی بھی صورت میں لینڈ ایریے میں لینڈ کر اندرونی معاملات کو نہیں دیکھا۔ البتہ تمام بندرگاہیں جو اس سمندری روٹ کے اوپر آتی وہاں پہ تاجروں کو لوٹ لیا جاتا یا ان سے بازو یہ اپنا تاوان لیتے، اور پرتگال کی بحریہ خاص قوت کے ساتھ سمندری راستوں میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ناظرین کرام، میں اکثر کہتا ہوں گل نسلاں تے مکدی ہے۔ پرتگال کی حکومت کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو 1139 اور 1147 کے دور میں پرتگال کے اس وقت کے کنگ آفونسو اول تھے، اور 11ویں صدی کے اندر پرتگالیوں کو مسلمان بحری نیویگیٹروں نے بحری سفر کی تربیت دی تھی، اور نتیجتاً 1330 یا 1336 کے قریب کینزی آئس لینڈ پرتگالی مہم جوؤں نے دریافت کیا تھا۔ پرنس ہنری، جن کو دی گریٹ نیویگیٹر کے نام سے پرتگال کی عوام جانتی ہے، انہوں نے اپنے برینڈ چائلڈ کو کامیاب کرنے کے لیے کہ دنیا بھر کے تجارتی راستوں اور ٹریڈ کے اوپر پرتگال حکومت کی اجارہ داری قائم ہو، اس سلسلے میں 1443 میں میری ٹائم کے نام سے ایک اسکول کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد بحری راستوں کی تیاری اور اس کے لیے نیویگیٹرز کو تیار کرنا تھا۔ دوسری طرف مسٹر ہیری نے ایک اسٹیٹ اون کمپنی بنائی جس کا نام کاسا آف انڈیا تھا۔ اس کمپنی کا مقصد نیویگیٹروں کے لیے فائنانسنگ پرووائڈ کرنا تھا، اور یہ ٹریڈ کارپوریشن کے طور پر کام کرتی تھی۔ کاسا آف انڈیا کی فائنانسنگ کے اوپر کیپ آف دا گڈ ہوپ نام کی ایک بحری مہم کا آغاز کیا گیا، جس کو پرتگال حکومت کی طرف سے ان کے بحری نیویگیٹر بارٹومیو ڈیاس نے اس کی قیادت کی۔ بارٹومیو ڈیاس فیملی کا ممبر تھا، جس کے جد امجد نے اسپین کے قریب ہنری آئس لینڈ کو دریافت کیا تھا۔ یہاں پہ کینزی یا ہینزی آئس لینڈ کے نام سے اس آئس لینڈ کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اسپین سے کوئی 100 کلومیٹر سمندر حدود کے اندر تھا۔ مسٹر ڈیاس جب افریقہ سے ہندوستان پہنچا تو اس نے ان تمام راستوں اور اس میں آنے والی بندرگاہوں کے حوالے سے ایک نقشہ تیار کر لیا، اور اسی کے تیار کردہ نقشے کے اوپر 1497 میں واسکو ڈے گاما شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور تجارتی وفد لے کر افریقہ اور انڈیا آئے۔ اس مہم کے حوالے سے بھی مختلف قیاسہ رائیاں پبلکلی عام ہے، جس میں کہا یہ جاتا ہے تاریخ کے حوالوں سے کہ واسکو ڈے گاما بحری امیر تھا اور انتہائی شفاق اور جابر تھا۔ یہ راستے میں آنے والے تمام بندرگاہوں سے ان سے تاوان لیتا، اگر کوئی اس کو تاوان نہ دیتا تو یہ بمباری کر کے ان کا مالی نقصان کرتا۔ دوسری طرف واسکو ڈے گاما جب افریقہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر عرب اور انڈین تاجر روٹین میں
بحری سفر کرتے ہیں اور اس بحری سفر کے دوران وہ کسی قسم کا جنگی سامان اپنے ساتھ نہیں رکھتے، تو ان کے لیے یہ آسان ہو گیا کہ ان کو راستے میں روک کر ان سے سامان لیا جائے۔ جبکہ جو انڈین سفر ہے واسکو ڈی گاما کا، اس کی یہ حقیقت ہے کہ یہ راستہ بھول کر وہاں پہنچا تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ عرب تاجروں کو اغوا کر کے یہ ہندوستان آیا تھا، جبکہ تیسری رائے جو میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ مسٹر بیاس کے بنائے ہوئے نقشے پر عمل کر کے ہندوستان پہنچا۔ بہرحال ان تینوں معاملات کے حوالے سے وہ جب ہندوستان پہنچا اور وہاں سے ٹریڈ کا سامان لے کر واپس جب یہ پرتگال آیا تو وہ کئی گنا مہنگے داموں بکا اور کاسٹ آف انڈیا کو اچھا خاصا منافع ہوا۔ پرتگال حکومت کی طرف سے کیپ آف گڈ ہوپ نامی مہم جوئی کا آغاز تو ہو چکا تھا۔ اس کے ثمرات کچھ یوں ہوئے کہ 1502 میں پرتگال حکومت کے کوچین، گوا، دامن میں تجارتی مرکز اور بستیاں قائم ہو چکی تھی اور سمندر کے اندر تجارتی لائٹس یا پاس قائم کر دیے گئے تھے۔ اسی طرح پرتگال حکومت کی طرف سے انڈیا کے لیے فرسٹ وائسرائے فرانسسکو ڈی المیڈا، جو کہ 1505 میں اپائنٹ کیا گیا، اس نے اپنے دور کے اندر یہاں پر بندرگاہیں تعمیر کی اور چول کی جنگ میں مصر، ترکی اور گجرات کو شکست دی۔ اگلے سال 1509 میں بلو واٹر پالیسی متعارف کرائی، جبکہ دوسرے وائسرائے ہند نے جو کہ 1510 میں ہندوستان کی طرف آیا، اس نے پرتگال کی اجارہ داری کو مزید تقویت دی اور ملاکا کے اندر مارکیٹ میں اپنی اجارہ داری قائم کی، اور 1511 میں جنوب مشرقی ایشیا میں انہوں نے مزید اپنی بستیاں یا نوآبادیاتی نظام قائم کیا۔ ناظرین، ہم اگر دیکھتے ہیں افریقہ اور ایشیا کی نسبت، تو پرتگال نے ایشیا کی ٹریڈ مارکیٹ اور بندرگاہوں پر قبضہ کیا، جبکہ افریقہ کی عوام کو یرغمال بنا کر انہیں اپنا قیدی بنایا، اور یہ جو بحری جہاز تھے ان کے لیے ان سے مشقت لی جاتی تھی۔ ہم یہاں پر اب یہ بتاتے ہیں کہ اگر 1502 سے لے کر 1602 کا دورانیہ یہ کوئی تقریباً 1 صدی بنتی ہے، اس 1 صدی کے اندر بحری روٹس کے اندر پرتگال کی مکمل اجارہ داری تھی، اور یہ اجارہ داری کیسے ٹوٹی اس کو ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔